ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। इतवार 24 अगस्त के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। तुर्की की खातून अव्वल का मिलानिया ट्रंप को खत, कहा गजा के बच्चों के लिए वही जज्बात दिखाएं जो यूक्रेनी बच्चों के लिए दिखाए। पाकिस्तानी वजीर खारिजा का 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा। We would like to have a new relationship with Bangladesh. We already have very good relations in the region. इंडियन वजीर खारिजा जयशंकर का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान जंग बंदी में किसी तीसरे फरीक की सालसी नहीं। Or to assert that an outcome which was negotiated between India and Pakistan was not negotiated between India and Pakistan, it was. पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से मजीद 8 अफराद हलाक। सूबे में मरने वालों की तादाद 400 से तजावुज कर गई। A cloudburst triggering a flash flood in this village is unimaginable. The moment I arrived, the dead bodies were laying all around, and almost 70 to 80% of the village has vanished along with its residents. मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। आज का फार्मूला जैसे अभी रनर अप का कहा है, इसी फार्मूले को हम पहले भी लेके चले हैं ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और आज भी हम अपनी लीडरशिप की इमाम के ऊपर इसी फार्मूले को अपनाते हुए जहां हम रनर अप है हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी, और ये हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मिलिए 70 साला खातून से जो आर्थराइटिस पर काबू पाने के लिए 100 किलोग्राम वजन उठाती हैं। तो 5-5 किलो तो शुरू करा था। अभी मैं 100 किलो 105 किलो तक डाली। हफ्ते में 3 छुट्टियां सेहत के लिए फायदेमंद। फिर दुनिया 4 दिन का वर्क वीक क्यों नहीं अपना रही? सोचें कि अगर कम काम करना हमें ज्यादा सेहतमंद और अपने काम में बेहतर बना सकता हो। 6 ममालिक में की गई एक मेजर स्टडी से पता चला है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने से ज़हनी और जिस्मानी सेहत में बेहतरी आती है, बर्नआउट कम होता है और प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट नहीं होती। स्पेशली खवातीन के लिए इसके बेनिफिट्स और भी ज्यादा हैं। अब मेरे पास वर्क लाइफ बैलेंस है, मुझे अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए मिलता है। मेरे अंदर ज्यादा कैपेसिटी है, इसलिए मैं ज्यादा काम कर सकती हूँ। अब मैं ज्यादा बैलेंस महसूस करती हूँ, मुझे चीजों से अब कम चिढ़ होती है। अब मैं काम और घर पर ज्यादा तवज्जो देती हूँ। इसके वाकई कई तरह के फवायद हैं। तो अगर एविडेंस इतना क्लियर है तो सब ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी सरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। तुर्की की खातून अव्वल ने मिलानिया ट्रंप पर जोर दिया है कि वो गजा में इसराइली जंग से मुतासरा बच्चों के लिए भी वैसे ही जज्बात का मुजाहरा करें जैसा उन्होंने जंग में मारे गए यूक्रेनी बच्चों के लिए किया था। ऐमन उर्दुगान ने यूक्रेन पर रूस के हमले के नतीजे में मुतासर होने वाले बच्चों के लिए अमरीकी खातून अव्वल की कोशिशों की तारीफ करते हुए उनसे कहा है कि वो फ़लस्तीनियों की भी वकालत करें। शनिचर के रोज़ तुर्क ऐवान सदर से शाया होने वाले एक ख़त में ऐमन उर्दुगान का कहना था कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। उन्होंने अमरीकी खातून अव्वल पर जोर दिया कि हमें मिलकर इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता फूड सिक्योरिटी माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक गजा शहर में तकरीबन 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं, जबकि ग़िज़ाई किल्लत से 1,32,000 बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हैं। ऐमन उर्दुगान ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा कि गजा के हज़ारों बच्चों के कफनों पर लिखा नामालूम बच्चा का जुमला हमारे ज़मीरों पर एक ऐसे ज़ख्म की मानिंद है जिसका मुदावा नहीं हो सकता। अपने ख़त में उन्होंने मिलानिया ट्रंप पर जोर दिया कि वो गजा के बच्चों के लिए वैसे ही जज्बात का मुजाहरा करें जैसा आपने जंग में मारे गए यूक्रेनी बच्चों के लिए किया था।
ایمن اردوغان نے امریکی خاتون اول سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے کے لیے براہ راست اپیل کریں۔ رواں ماہ کے شروع میں میلانیا ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو ایک خط بھیجا تھا جس میں ان سے بچوں کی حالت زار پر غور کرنے کی درخواست کی گئی تھی، تاہم انہوں نے کسی مخصوص بچوں کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ عام طور پر ترک خاتون اول سیاست سے دور رہتی ہیں اور خود کو ماحولیاتی مسائل کے لیے آواز اٹھانے تک محدود رکھتی ہیں، تاہم ماضی میں 2016 میں خانہ جنگی میں پھنسے شامیوں کے لیے عالمی رہنماؤں کو خطوط لکھے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مارچ میں غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کی بھی مذمت کی تھی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کی حکومت کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق اسحاق ڈار کا یہ دورہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے، کیونکہ پاکستان کے وزیر خارجہ 13 سال کے عرصے کے بعد بنگلہ دیش کا دورہ کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس دورے کے دوران نائب وزیر اعظم بنگلہ دیشی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے، جن میں چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس، مشیر برائے امور خارجہ توحید حسین اور مشیر تجارت ایس کے بشیر الدین شامل ہیں۔ دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق اس دورے میں بنگلہ دیشی حکام کے ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور سمیت 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں پر بات چیت ہوگی۔ بنگلہ دیش کے شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا استقبال بنگلہ دیش کے سیکریٹری خارجہ اور دیگر حکام نے کیا۔ یاد رہے کہ ایک روز قبل وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے بنگلہ دیش کے دورے کے دوران مشیر برائے تجارت ایس کے بشیر الدین سے ڈھاکہ میں ملاقات کی تھی، جس میں اقتصادی تعاون، باہمی سرمایہ کاری کو آگے بڑھانے اور 2 طرفہ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے بات چیت کی گئی تھی۔ پاکستان کی خبر رساں ایجنسی APP کے مطابق دونوں ممالک تجارت پر ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام پر متفق ہیں تاکہ اقتصادی تعلقات اور تجارت میں زیادہ تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی شامل نہیں رہی۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی میں اکنامک ٹائمز ورلڈ لیڈرز فورم کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید بھی کی۔ آپریشن سندور پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تنازع کے دوران فون کالز امریکہ کی طرف سے کی گئی تھی اور اسی طرح دوسرے ممالک نے بھی کالز کی تھی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ انہوں نے کہا اس دوران جو بھی امریکہ فون کالز کی گئیں ان کا ریکارڈ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکس پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم اس پر ثالثی کا دعویٰ کرنا یا اس بات پر زور دینا درست نہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت بے نتیجہ تھی۔ یہ واضح ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی تیسرے فریق نے ثالثی نہیں کی، بلکہ جنگ بندی کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان براہ راست بات چیت ہوئی ہے۔ Interdependent world and countries feel, okay, something is happening somewhere, I should know, I should, and particularly I would say those who have a stronger history of international relations will do that. But, that is one thing. It is something quite different to assert mediation or to assert that an outcome which was negotiated between India and Pakistan was not negotiated between India and Pakistan, it was. یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کئی بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے انڈیا پاکستان جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ماحول کشیدہ ہو تو یہ فطری بات ہے کہ ممالک ایک دوسرے سے رابطہ کریں۔ ایس جے شنکر نے کہا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع چل رہا تھا تو میں نے انہیں فون کیا تھا۔ اکنامک ٹائمز ورلڈ لیڈرز فورم میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ یہ مضحکہ خیز ہے کہ جو لوگ تجارت کی حمایت کرنے والی امریکی انتظامیہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خزانہ کے بعد وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر نے روس سے تیل خریدنے پر انڈیا پر تنقید کی تھی۔ پیٹر ناروا نے کہا تھا کہ انڈیا روسی تیل سے نہ صرف اپنے لیے منافع کما رہا ہے بلکہ یوکرین کی جنگ میں روس کو بالواسطہ طور پر مالی امداد بھی فراہم کر رہا ہے۔ انڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر آپ کو انڈیا سے تیل یا ریفائنڈ مصنوعات خریدنے میں کوئی مسئلہ ہے تو نہ خریدیں،
ایسا کرنے کے لیے کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے. اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو مت خریدیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور چھتیں گرنے کے نتیجے میں مزید 8 افراد ہلاک اور 47 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صوبے میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے PDMA کا کہنا ہے کہ 15 اگست سے اب تک ہونے والی بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے. ریسکیو 1122 ڈیرہ اسماعیل خان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب شہر اور اس کے گرد نواح میں آنے والے شدید آندھی اور طوفانی بارش کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک جبکہ 31 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دوران سولر پلیٹس اور دیواریں گرنے کے 8 واقعات پیش آئے. ضلع کے اسپتالوں کی رپورٹ کے مطابق ان حادثات میں 52 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں 46 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جبکہ 6 کو مفتی محمود ٹیچنگ ہسپتال لایا گیا. ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے پہاڑی علاقوں میں گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کے باعث نئی جھیلیں بن رہی ہیں جو اچانک پھٹنے پر تباہ کن سیلابی ریلوں کا سبب بنتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کلاؤڈ برسٹ اور شدید بارشیں بھی خطرناک صورتحال پیدا کر رہی ہیں. تحقیقی رپورٹس کے مطابق یہ تمام عوامل براہ راست موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج سے جڑے ہیں. اگرچہ پاکستان اور بھارت کی حکومتیں کلائمیٹ چینج کو روکنے میں براہ راست کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے بہتر حکمت عملی اپنا سکتی ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات خالد کرامت سے. یہاں جو سیلاب سے تو سارے 60-70 گھر بہ چکے ہیں. آئندہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو تمام جانوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. لہذا ان لوگوں کو یہاں سے ہمیں جانا چاہیے. جانے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے. یہ کہانی 1-2 کی نہیں، لاکھوں کی ہے. صرف اس سال کی نہیں، پچھلے کئی سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے. اور شاید آپ کو یہ بتانے میں مشکل ہو کہ یہ ویڈیو کب کی ہیں، کیونکہ سال بدل گئے ہیں مگر تباہی وہی ہے. 2022 پاکستان کی حالیہ تاریخ کا بدترین سیلاب، تقریباً 1800 اموات. 2023 ایک مرتبہ پھر مانسون کی شدید بارشیں، نتیجہ سیلاب اور اموات. پھر 2024 نہ رکنے والی مانسون اور گلوفز، نتیجہ شاید بتانے کی ضرورت نہیں. اب 2025 میں ہم ایک مرتبہ پھر اسی مقام پر کھڑے ہیں. کلاؤڈ برسٹ، گلوفز اور پگھلتے گلیشیئر، بنیر، سوات اور گلگت بلتستان میں سخت جانی نقصان. اور اب یہ سوال پوچھنا شاید فضول ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا بھی یا نہیں. پاکستان میں پچھلے 5 سال میں ہر سال کسی نہ کسی وجہ سے سیلاب آئے ہیں. کلائمیٹ چینج اب ایک ایسی حقیقت بن گئی ہے جسے ٹالنا مشکل ہے، اور ماہرین کو یقین ہے کہ اگلے سال پھر اسی آفت کا سامنا ہوگا. اور شاید یہ کہنا بھی فضول ہے کہ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں جب ایک علاقے کو ایسے ہی خطرے کا سامنا تھا تو پورے کے پورے گاؤں کو نقصان سے بچانے کے لیے منتقل کیا گیا، مگر سوئٹزرلینڈ کے پاس وسائل ہیں. پھر بھی ایسا نہیں کہ پاکستان میں ایسے علاقوں کی نشاندہی نہیں کی گئی. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خطرے سے 2-4 علاقوں کی لسٹ بنائی ہے. کلائمیٹ چینج منسٹری نے نیشنل ایڈیپٹیشن پلان بنایا ہے، لیکن اس پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہم ہر سال سیلاب اور مشکل میں لوگوں کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آج پروگرام میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ ہر سال ایسا کیوں ہو رہا ہے اور لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں بار بار فلیش فلڈز آ رہے ہیں. وہ ویڈیو زیادہ پرانی نہیں جب ایک خاندان جو سیر کرنے سوات گیا تھا، جہاں تیزی سے پانی آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خاندان کے سارے لوگ پانی میں بہہ گئے. گلیشیئر کے پگھلنے سے جھیلوں کا بننا اور پھر گلوف یعنی ان جھیلوں کا پھٹ جانا، کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈنگ، یہ سارے خطرے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں. مگر بار بار سیلاب آنے کے باوجود بھی لوگ اب بھی ایسے ہی علاقوں میں رہ رہے ہیں جنہیں ڈائریکٹ فلیش فلڈز کا خطرہ ہے.
ہم نے ایسے ہی علاقوں میں لوگوں سے پوچھا کہ اس صورتحال سے ان کی زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے اور کیا وہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ آئندہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو تمام جانوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا ان لوگوں کو یہاں سے ہمیں جانا چاہیے، جانے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے، اسی لیے گورنمنٹ اور دیگر اداروں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس جگہ سے کسی اور جگہ مائگریٹ کرا کے وہاں ہماری ہیلپ کریں۔ تو یہاں سے لوگ مائگریٹ ہو کے چلا شہر کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں بھی لوگوں کے لیے سیٹل ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے پاس پیسہ نہ ہے اور جگہ میں جا کر مکان بنانے کو، تو اس لیے یہاں بیٹھا ہے، لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بس ابھی نیچے پانی آئے۔ اس طرح اگر یہ ندی جو ہے آگے سامنے پہاڑوں تک جائیں گے تو جگہ جگہ پر یہاں پر مطلب لوگوں نے سویلین نے آبادی بنا رکھی ہے، حالانکہ حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ اس پر پابندی رکھے۔ 2022 میں بھی ہوا تھا، 2025 میں اور 2010 میں بھی زیادہ آیا تھا، مگر وہ ریل ایسا تھا کہ وہ سندھ دریا کی طرف آیا تھا۔ ابھی جو ریلی آئی ہے وہ دریا سے دور ہے، مگر یہ تو جتنا بھی آیا ہے یہ پہلا اس طریقے سے نہیں آیا تھا۔ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہ فورٹ جو بولتے ہیں اس کے نزدیک جو دکانیں بنائے ہوئے ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں سوات، شانگلہ، بنیر، چارسدہ، پشاور، نوشہرہ اور ڈی آئی خان وہ ڈسٹرکٹ ہیں جہاں سیلاب آنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ گو کہ بنیر ڈسٹرکٹ میں سیلاب کا خطرہ تو ہے، لیکن ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور اس مرتبہ غیر متوقع طور پر بنیر ڈسٹرکٹ کے ان علاقوں میں بھی تباہی ہوئی جہاں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اور ایسا صرف بنیر ڈسٹرکٹ میں نہیں بلکہ کے پی اور گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں ہوا، وہ تباہی ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ہماری ٹیم صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سوات سمیت کئی علاقوں میں گئی۔ بی بی سی اردو کے رپورٹر عزیز اللہ خان نے ہمیں ان علاقوں کی صورتحال بتائی۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں اس مرتبہ جو سیلابی ریلے آئے ہیں یہ غیر معمولی قسم کے تھے۔ خیبر پختونخوا کی مثال اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک ہی دن میں یعنی کہ جمعہ کے روز 15 اگست کو صبح کے وقت ایسے ریلے آئے کہ جو دیہات کے دیہات کو بہا کر لے گئے، لیکن یہ وہ روایتی دریا کے راستے نہیں تھے جہاں پہ پہلے سیلاب آتے رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے کہ بنیر میں جو سیلابی ریل آیا اور اسی وقت سوات میں بھی ایک کسی طرح کا کلاؤڈ بسٹ ہوا اور ریل آیا، اور باجوڑ میں بھی آیا، شانگلہ میں بھی آیا، اور بٹاگرام یعنی مانسیرا ڈویژن میں بھی اسی طرح کے سیلابی ریلے آئے اور اس سے بڑے پیمانے پر تباہیاں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے یعنی کہ 2022 میں جو سیلاب آیا تھا وہ دریاؤں میں آیا تھا۔ کالام میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، پھر دریائے سوات میں، آگے بحرین میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، اور وہی سیلاب پھر آگے چل کر یہاں پشاور اور نوشہرہ کے قریب اور چارسدہ کے قریب بھی اسی سیلابی ریلے نے تباہی مچائی تھی۔ اور اسی طرح جو باقی علاقے ہیں وہاں پر بھی اگر جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا میں جائیں تو وہاں پر بھی مختلف جو روایتی راستے ہیں وہاں سے سیلاب آئے تھے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں انتہائی تیز بارش کے نتیجے میں جب تیز رفتار سیلابی ریلا یا فلیش فلڈز آتے ہیں یا اربن فلڈنگ ہوتی ہے تو ایک عام اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور وہ ہے کلاؤڈ برسٹ۔ بنیر جیسا شمالی علاقہ ہو یا کراچی جیسا کاسموپولیٹن شہر، ان علاقوں میں جب بھی فلڈنگ ہوتی ہے تو ہر کوئی کہنے لگتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ یا بادل پھٹا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کا مطلب ہے کہ 30 اسکوائر کلومیٹر کے کسی علاقے میں ایک گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر یا 4 انچ بارش ہو جائے۔ ماہرین کے مطابق کلاؤڈ برسٹ اس صورت میں ہوتے ہیں جب بادل ضرورت سے زیادہ نمی جمع کر لیتے ہیں اور اس وزن کو سنبھال نہیں پاتے، اور اسی لیے وہ اچانک پھٹ پڑتے ہیں اور تباہ کن بارش کا سبب بنتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے ماہرین کے مطابق دنیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ کے واقعات کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ بار بار ہونے لگے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان سے خبردار کرنے کے لیے ابھی کوئی ارلی وارننگ سسٹم بھی نہیں ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے سے منسلک پاکستان اور انڈیا کے بعض علاقوں میں آنے والی تباہی کی ایک بڑی وجہ تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئر بھی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے ہندو کش، کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں کئی گلیشیئر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے تیزی سے پگھل رہے ہیں، جن کی وجہ سے پہاڑوں پر جھیلیں بن رہی ہیں۔ ایک طرف مسلسل برف پگھل رہی ہے اور ساتھ تیز بارش ہو جائے تو یہ جھیلیں اپنے قدرتی بند کو توڑ کر ایک انتہائی تیز رفتار اور تباہ کن سیلابی ریلا بن جاتی ہیں۔ اس عمل کو گلوف کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق گلگت بلتستان اور کے پی میں 3000 سے زیادہ گلیشیئر کی جھیلیں ہیں اور ان میں سے 30 سے زیادہ جھیلوں کو خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، کلاؤڈ برسٹ ہو یا گلوف، دونوں کا نتیجہ سیلابی ریلا ہی ہیں۔
پانی کے اس ریلے کے سامنے جو چیز بھی آتی ہے وہ تباہ ہو کر اس ریلے کا حصہ بن جاتی ہے۔ چند منٹ میں یہ پانی کیچڑ، پتھروں، درختوں اور عمارتوں کے ملبے کا ایک خوفناک ملغوبہ بن جاتا ہے جو اپنی رفتار اور طاقت سے ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ فلیش فلڈز نے بار بار نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں کلائمیٹ چینج کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اور بھی فیکٹرز ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے بی بی سی کے انوائرمنٹ کے رپورٹر نوین سنگھ کھڑکا سے پوچھا کہ کیا یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے یا پورے ریجن میں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ جو سارے رینج، ہمالیہ، کاراکورم اور جو ہندو کش، یہ سارے رینج ایک ہی ہیں۔ سرحد تو دیشوں نے بنائے ہیں، تو اسی لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں وہ کہیں اور، جیسے کہ انڈیا یا پھر نیپال یا پھر بھوٹان، یہاں سب ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے، یہ کہانی اس سے کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ دیکھیے وہاں کے جو پرما فراسٹ کہتے ہیں، جو زمین ہوتی ہے نا پہاڑ کا، وہ اس کے اندر جو ہے پرماننٹلی جمع ہوا برف ہوتا ہے، آئس ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھتا نہیں ہے، آپ کو باہر سے صرف مٹی دکھے گا، لیکن اندر جو ہے وہ پرما فراسٹ کہتے ہیں، وہ پرماننٹلی وہاں ہوتا ہے۔ وہ دیکھیے وہ سیمنٹ کا کام کرتا ہے۔ اگر وہ وہاں ہوتا ہے تو وہ پہاڑ کو انٹیکٹ رکھیں گے، جیسے گھر میں، بلڈنگ میں سیمنٹ جو ہے آپ کے اینٹ پتھر کو انٹیکٹ رکھتا ہے نا۔ لیکن ابھی جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہ بھی پگھل رہے ہیں، تو وہ پگھلنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، دیکھیے پہاڑ جو ہے، پہاڑ کا جو راکس یا چٹان یا پھر جو سوئل، کلے، یہ سب نیچے آ رہے ہیں، اور ایسا بھی دکھ رہا ہے کہ پہاڑ خود نیچے آ رہے ہیں۔ اور برسات جو ہے، برسات کا اور ایک میں بتا دوں، مانسون کی تبدیلی تو ہے ہی، برسات کا اور یہ ہے کہ برسات کافی ہائٹ میں پہنچ گیا۔ ابھی ہم برسات ابھی اس ہائٹ میں دیکھتے ہیں جہاں پہلے صرف برف گرتے تھے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہاں برسات ہو رہے ہیں ابھی۔ تو برسات کیا کرتا ہے، ایک تو وہ اور بھی پہاڑ کو کھوکھلا بنا دیتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، وہ پرما فراسٹ اگر وہ پگھل رہا ہے، پہاڑ ویسے بھی کمزور ہو رہا ہے، اور پہاڑ کو اور بھی کھوکھلا بنا دیتا ہے پانی اندر جا کے۔ ایسے علاقوں میں بھی فلیش فلڈز آئے ہیں جہاں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کیسے تیاری کی جا سکتی ہے، یا حکومت کیسے کوئی پالیسی بنا سکتی ہے جب ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے ایسی جگہوں؟ دیکھیے اس میں اب کلائمیٹ کی کانٹیکس میں ارلی وارننگ کی بات ہے۔ ارلی وارننگ اگر ایشو ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ایسا کہتے ہیں، ماہروں کا ایسا کہنا ہے۔ لیکن ارلی وارننگ آپ تب ایشو کر پائیں گے جب آپ کو خود پتا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے جو پوچھا، مطلب ان ایکسپیکٹڈ جگہ پر ہو رہا ہے، تو دیکھیے سب سے پہلے تو مانیٹرنگ ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ جو اڈیپٹیشن کی پلان وغیرہ بنے ہیں، اب پلان تو اتنے سارے دیش تو بنائے ہیں، لیکن ایگزیکیوٹ ہوا یا نہیں، امپلیمنٹیشن ہوا نہیں، یہ دوسری بات ہے۔ تو سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہے۔ اور دیکھیے دوسری بات تو جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو، یہ جو سیٹلمنٹس جو ہے نا، یا پھر آپ ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر جو بنا رہے ہیں، وہ کہاں بنا رہے ہیں، سیٹلمنٹس کہاں بنا رہے ہیں، انفراسٹرکچر کہاں بنا رہے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ کو دریا کے پاس، نالا کے پاس، اگر آپ دیکھیے ابھی جو فوٹیج میں کیا بھی دکھ رہا ہے کہ زیادہ بڑا دریا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے نالے ہیں، لیکن وہی چھوٹے نالے کے راستے سے ہی وہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پاتھ ہے، وہ دریا کا بہنے کا پاتھ ہے، تو آپ کو وہاں سے دور رہنا ہے۔ جون جولائی سے لے کر اگست ستمبر تک مانسون سیزن ہوتا ہے، اور اس میں بارش کی توقع بھی ہوتی ہے۔ اوسطاً ہر ماہ اس میں 255 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ یہ میں پورے مہینے کا بتا رہا ہوں۔ بنیر اس بار سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں شامل ہے۔ وہاں صرف ایک گھنٹے میں 155 ملی میٹر بارش ہوئی۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں، اور اس طرح کی آفات کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں، مگر یہ بھی واضح ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ پچھلے کئی سال سے یہ اب ایک معمول بن گیا ہے، اور اسی لیے یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے۔ میں نے یہی سوال مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی کے پروفیسر شمس علی بیگ سے پوچھا۔ پاکستان کے لیے 2010 کا جو فلڈ ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ دو کمپوننٹس جو ہیں اس میں، جو ایک سافٹ کمپوننٹ جس کو ہم کہتے ہیں پالیسیز اور انسٹیٹیوشنز کی حد تک، اور دوسرا جو کمپوننٹ جس کو ہم ہارڈ کمپوننٹ کہتے ہیں، فیلڈ بیسڈ امپلیمنٹیشن جو کام ہے۔ تو ان پالیسیز میں سب سے زیادہ جو کمپریہنسو پالیسی ہے وہ نیشنل اڈاپٹیشن پلان 2023 کا ہے۔ اس کا اگر ہم دوسرے کمپوننٹ کو دیکھیں جو کہ موسٹلی فیلڈ بیسڈ امپلیمنٹیشن میجرز کے اوپر ہے، تو اس میں بڑے گیپس ہیں، کیونکہ میرا خود تعلق جو ہے ڈسٹرکٹ چترال سے ہے، جو سب سے زیادہ ڈیزاسٹر پرون ڈسٹرکٹ ہے، اور میرا اپنا جو گاؤں ہے 2013 سے لے کے اب تک تقریباً 4 دفعہ فلیش فلڈز، گلف ایونٹس اور ریور ایروجنز ہوئے ہیں۔
डिजास्टर जनरेट होते हैं एक गांव से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर पहाड़ में कहीं जनरेट होते हैं, और उसके साथ मुख्तलिफ नाले शामिल हो जाते हैं। उसी रास्ते में आपके पास ये जो बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, आपके सॉइल डिब्रिसेस भी होते हैं, वो साथ लेके जब गांव में पहुंच जाते हैं तो गांव में गवर्नमेंट्स या डोनर इनिशिएटिव्स जो है वो एक प्रोटेक्शन वॉल बनाते हैं। वो वहां पहुंचते पहुंचते उनका मैग्नीट्यूड और उनकी जो शिद्दत इतनी ज्यादा होती है वो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। और हमारा इंजीनियरिंग प्रिंसिपल भी सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि वो गांव को कम से कम इस फ्लड से और इस डिजास्टर से और इस जो है गल्फ इवेंट से बचाएं। हालांकि ये प्रिंसिपल वहां पे काम नहीं करता। हमें डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच करने की जरूरत है। उन एरियाज में जाएं जहां पे ये कम से कम फ्लड जहां पे ओरिजिनेट होता है, जहां से इसका जो मस्कन है, जहां से ये स्टार्ट होता है, उस एरिया को डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे इसकी प्रोटेक्शन की जा सकती है। ये बताएं कि वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं मकामी सतह पर जो किए जा रहे हैं जिनकी वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है, और जो मकामी लोग हैं, अब क्लाइमेट चेंज तो एक हकीकत है, वो इन हालात में कैसे गुजारा कर सकते हैं? अच्छा, लोकली जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, आई मीन जो लोग सबसे ज़्यादा इवन तो हमारे सबसे ज़्यादा अगर ले लें हमारे पास, तो इन एरियाज में सबसे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे फॉरेस्ट हैं और हमारे जो है ना वाटर रिसोर्सेज हैं, और हमारे वहाँ पे माउंटेन्स हैं, हमारे वहाँ पे जो माइंस हैं उन सारे के ऊपर है। फॉरेस्ट के ऊपर फायरवुड के लिए और अपने घर बनाने के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारे पास वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत बेहतरीन हाइड्रो पावर हो सकते हैं, वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पास सोलर पावर हो सकते हैं, हमारे पास अगर वहाँ पे देखें तो विंड पावर हो सकते हैं। अगर ये अवेलेबल होते तो वहाँ की कम्युनिटी कभी भी ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट, उनके ऊपर उनकी जो है ना ओवर एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर ना जाती। इन एक्टिविटी से थोड़ा से हमें जो है ना अपने आप को जरा देखने की जरूरत है। देखिए, अब तो ये सबको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसकी वजह से झीलों का बनना और ओवरफ्लो होना, क्लाउड बर्स्ट और उसके नतीजे में शदीद बारिशें, इन सब का मिलकर इंतहाई तेज़ रफ्तार सैलाबी रेला बन जाना एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना बार बार करना पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतें क्लाइमेट चेंज को तो नहीं रोक सकती, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए ऐसी हिकमत अमली तो बना सकती हैं जिससे इंसानी जानें बचाई जा सके। ये एक ऐसा काम है जो हुकूमतों और लोगों को मिलकर करना होगा। सैलाबी रेले तो आएंगे, इन्हें रोकना तो मुमकिन नहीं, लेकिन अब ये हुकूमतों और मकामी लोगों ने तय करना है कि इन रेलों के रास्ते में खड़ा होना है या उन्हें गुजरने का रास्ता देना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की खाली करार दी जाने वाली नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। इस बात का ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और कहा कि दोनों जमातें आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगी। आज का फार्मूला जैसे अभी रनर अप का कहा है, इसी फार्मूले को हम पहले भी लेके चले हैं ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और आज भी हम अपनी लीडरशिप की इमाम के ऊपर इसी फार्मूले को अपनाते हुए जहां हम रनर अप हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी, और ये हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। याद रहे कि चंद रोज कबल फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों ने 9 मई 2023 को साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सरकारी इमलाक पर हमले और जलाओ घराव के इल्जामात साबित होने पर PTI अराकीन पार्लिमान और कारकुनों को सजाएं सुनाई थीं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन अराकीन को नाअहल करार दिया था और इन खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का इनाकाद 5 अक्टूबर को होना है। शनिचर के रोज राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आज की मुलाकात दोनों जमातों के कायदीन की हिदायत पर हुई और इसमें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बातचीत की और दोनों जमातों के दरमियान ये तय हुआ है कि ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों के दरमियान ये तय हुआ है कि जिस हलके में जिस जमात का रनर अप था वहां दूसरी जमात हिमायत करेगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान फार्मूला तय पा गया है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में जिस हलके में
PPP का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था, उस हलके में मुस्लिम लीग नून हमें सपोर्ट करेगी, और जिस हलके में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था वहां PPP सपोर्ट करेगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि दोनों जमातें सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक दूसरे की इत्तेहादी हैं और ज़िमनी इंतखाबात दोनों जमातें मिलकर लड़ेंगी। हनीफ अब्बासी ने कहा कि दोनों जमातें मिलकर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगी। भारत की रियासत हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली 70 साला रोशनी देवी बरसों तक कमर की चोट और जोड़ों के दर्द यानी आर्थराइटिस से दोचार हैं और दवाओं के सहारे अपनी बीमारी का मुकाबला करती रहीं। ताहम उनके बेटे ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने दर्द को ताकत में बदलें। इसके बाद रोशनी देवी ने अपनी उम्र की परवाह किए बगैर भारी वजन उठाने की मशकें यानी वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। उनका कहना है कि वर्जिश ने न सिर्फ उनकी सेहत बेहतर बनाई बल्कि उनके हौसले को भी नई तवानाई दी है। रोशनी देवी की ये कहानी बढ़ती उम्र में भी हिम्मत, हौसले और मस्बत सोच की एक मिसाल बन गई है। मेरा नाम रोशनी देवी सांगवान है। तो 5-5 किलो तो शुरू करा था। अभी मैं 100 किलो 105 किलो तक जा रही। तो उसके बाद फिर एक दिन बेटा बोले कि ये तो परमानेंट तो हल नहीं होगा भाई, आपको तो और कुछ करना पड़ेगा। मैं और कुछ क्या करा भाई, कि आप जिम में चलो। मैं जिम में, इस उम्र में जिम में जाता है कोई? एक तो मैं सलवार कुर्ता में करती हूँ, फिर इस उम्र में कोई करता नहीं। डॉक्टर भी बोल रहा है कि आपको तो दवाइयाँ की जरूरत है कोई नहीं, आप तो बस ऐसे जिम ही करी जाओ। माहिरीन सेहत और मुहक्किकीन के मुताबिक हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियां इंसानी सेहत और ज़हनी सुकून के लिए निहायत फ़ायदेमंद हैं। इससे न सिर्फ थकन और दबाव कम होता है बल्कि प्रोडक्टिविटी यानी कारकर्दगी में भी इजाफा होता है। तहकीकात से ये भी सामने आया है कि 4 दिन का वर्क वीक मुलाजमीन को ज़्यादा मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है, नींद बेहतर होती है, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है और दिल के इमराज समेत कई बीमारियों के खतरात कम हो जाते हैं। इसके बावजूद दुनिया के बेशतर मुमालिक ने अभी तक 4 दिन के वर्क वीक को अपनाने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया है। माहिरीन का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह रिवायती कारोबारी ढांचा, पैदावारी निज़ाम और सरमायादाराना सोच है जो ज़्यादा वक्त और मेहनत को ज़्यादा मुनाफे से जोड़ती है। इस बारे में मज़ीद जानिए रुबाब बतूल से। सोचें कि अगर कम काम करना हमें ज़्यादा सेहतमंद और अपने काम में बेहतर बना सकता हो। 6 ममालिक में की गई एक मेजर स्टडी से पता चला है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने से ज़हनी और जिस्मानी सेहत में बेहतरी आती है, बर्नआउट कम होता है और प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट नहीं होती। स्पेशली ख़वातीन के लिए इसके बेनिफिट्स और भी ज़्यादा हैं। अब मेरे पास वर्क लाइफ बैलेंस है, मुझे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए मिलता है। मेरे अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है, इसलिए मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ। अब मैं ज़्यादा बैलेंस महसूस करती हूँ, मुझे चीज़ों से अब कम चिढ़ होती है। अब मैं काम और घर पर ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। इसके वाकई कई तरह के फवायद हैं। तो अगर एविडेंस इतना क्लियर है तो सब ऐसा क्यों नहीं कर रहे? कुछ ममालिक में ज़्यादा काम करना एजाज़ की अलामत समझा जाता है। चाइना को इसके 996 कल्चर के लिए जाना जाता है, यानी एम्प्लॉय सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। और जापान में तो हद ये है कि वहाँ काम के बोझ से यानी ओवरवर्क से मौत के लिए भी एक लफ्ज़ है, करोशी। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज इस रुझान के खिलाफ जा रहे हैं और उन्हें इसके अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। बीमारी की वजह से की जाने वाली छुट्टियों में कमी आई, 100 दिनों की कमी। उनकी फिजिकल एक्टिविटी में इजाफा हुआ, नींद का मयार बेहतर हुआ और सबसे हैरत अंगेज बात ये कि काम की आउटपुट वैसी की वैसी रही। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया, क्योंकि आपका स्टाफ तो बहुत खुशबाश लगता है। वो वाकई ही बहुत अच्छे लगते हैं। हर किसी को साफ नजर आ रहा है कि हमारे स्टाफ में एक मुकम्मल तब्दीली आ चुकी है। नई नस्ल अब वर्क लाइफ बैलेंस को ज्यादा अहमियत देती है, तो अगर वो तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं तो मे बी फ्यूचर में हफ्ते में काम करने के दिनों में कमी आ जाए। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर इजाजत से कबल अब तक की अहम आलमी खबरों की सुर्खियां।